یہ جو نمائشی مولوی ہیں ان سے دور رکھنا ہے. انہوں نے تو اعلان کر دیا، آپ سب کا غائبانہ بیعت بھی کر لیا کہ 30 لاکھ سے زائد طلبہ علماء میرے ساتھ ہیں. خراسانی گدھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان 30 لاکھ میں آپ میں سے کوئی ہے؟ بتاؤ تو صحیح، اگر کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کر دے. اب میں 3-4 روز سے مسلسل سندھ بلوچستان کا دورہ کر رہا ہوں. ہر جگہ پوچھتا ہوں کہ ان جھوٹے لوگوں نے جو آرمی چیف کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی اور کہا کہ 30-40 لاکھ علماء مدارس صلحاء ہمارے ساتھ ہیں، کوئی بھی ہاتھ کھڑا نہیں کرتا. میں کہتا ہوں یار کوئی تو ہاتھ کھڑا کر دیں تاکہ ہم اس کو شاباش دے دیں کہ ماشاءاللہ آپ آرمی چیف کے مرید بن گئے. یہ حرب ضیاء الحق نے بھی استعمال کی ہے. ضیاء الحق نے خطبہ پڑھا تو ہمارے علماء کرام بڑے درویش ہیں، سادہ ہیں، کیونکہ المرء یقیس علی نفسہ، انسان جس طرح خود ہوتا ہے تو دوسروں کے بارے میں بھی یہی گمان رکھتا ہے. تو وہ سمجھتے تھے اس نے قرآن تلاوت کی، خطبہ پڑھا، کسی نے کہا کہ یہ دیوبند کا فاضل ہے، وہاں پڑھ کے آیا ہے. اب یہ تو ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، آیت کو بھی پتہ نہیں کس طرح پڑھ کے اور اس کا ترجمہ کس طرح کرتا ہے. لیکن ہمیں اس سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. کردار پر جب بات آتی ہے تو پھر کردار آئین نے ہر ایک کا دائرہ متعین کر دیا ہے. میں اگر سیاست کرتا ہوں تو میں کہاں تک جا سکتا ہوں، آپ اگر سیویلین بیوروکریسی ہے تو آپ کا دائرہ کار کہاں تک ہے، آپ اگر ملٹری بیوروکریٹس ہیں تو آپ کا دائرہ کار کیا ہے. اگر ہم سب مل کے آئین کا احترام کریں تو پھر سیویلین بیوروکریسی کو بھی سلوٹ، ملٹری بیوروکریسی کو بھی سلوٹ. اختلاف تب ہوتا ہے جب ہم آئین کو پھلانگتے ہیں، جب آئین کو ہم وائلیشن کرتے ہیں تب اختلاف پیدا ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے، یا پھر آئین میں کوئی ایسی تبدیلی لائی جائے جو پبلک کی انوالومنٹ جو ہے ختم ہو جائے، سیاست سے سیاستدانوں کی انوالومنٹ ختم ہو جائے، پھر آپ لوگ آ جائیں. اگر آئین ہے اور یہ آئین رہے گا، کسی کی بات کو مجال نہیں کہ اس آئین کو تبدیل کرے. مدارس بھی رہیں گے، مدارس بھی رہیں گے، اور مدارس قیامت کی صبح تک رہیں گے. قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں قیامت کی صبح تک گونجتی رہیں گی. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مدارس کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے. انگریز سامراج، عالمی استعمار، اس نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی. جس کی داڑھی دیکھتے تھے اس کو پکڑ کے شہید کرتے تھے، کوئی دوسرا راستہ تھا نہیں ان کے پاس. جیسے آج کل ہماری حکومت ڈنڈے کے زور پہ، طاقت کے زور پہ مسائل حل کرنا چاہتی ہے. میں ان سے کہتا ہوں اور کہتے رہے اور بالمشافہ کہے ہیں، پارلیمنٹ میں کہے ہیں کہ اگر طاقت کے بل بوتے پر مسائل حل ہوتے تو آج بلوچستان کے مسائل حل ہو چکے. 70-75 سال گزر گیا، مسائل اور مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. آج کوئی بھی سیویلین، کوئی بھی عام انسان، بلکہ FC اور فوج کے جوان بھی سڑک پر سفر نہیں کر سکتے. تو یہ ڈنڈے کا نتیجہ ہے. خیبر پختونخوا میں عصر کے بعد تھانے بند ہو جاتے ہیں. شرم نہیں آتی ان کو، اپنے آپ کو حکمران کہتے ہیں. تھانے بند ہو جاتے ہیں اور دہشت گرد آتے ہیں، پورے تھانے کو یرغمال بناتے ہیں، بینک کو لوٹ لیتے ہیں، راستے بند کرتے ہیں. کہتے جی ہمارا ریٹ قائم ہے.
اور یہ جو آپ کے کچے کے، یہ تو بیچارے، ان کی کیا طاقت ہو سکتی ہے؟ اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں کیا طاقت ہو سکتی ہے؟ اور جب ہم ادھر سندھ میں پڑھتے تھے تو اس وقت بھی ہمیں کہتے تھے کہ کچے کے ڈاکو. اب اس وقت سے لے کر آج تک میرے خیال میں کوئی 40-45 سال ہو گئے، ان میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی. وجہ کیا ہے؟ سارے ڈاکو، چور، لٹیرے برسر اقتدار ہیں. مدارس پہ تنقید کرے، مدارس کی توہین کرے، دھڑلے سے کرے، جیسے ان کو کوئی کہنے والا نہیں. ہم آپ سے کہتے ہیں، آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں. گزشتہ سالوں میں مشرف کا دور تھا، وہ بڑا پارسا اپنے آپ کو کہتا تھا. جن لوگوں نے پاکستان میں فیکٹریاں لگانے کے لیے ارباں روپے لیے، پھر شور اٹھا، تحقیقات ہوئی، وہ فہرست شائع ہوئی، قرضے لیے اور پھر معاف کروائے، جیسے ان کی باپ کا پیسہ تھا، معاف کروائے. جناب والا وہ فہرست ہمارے سامنے آ گئی، پارلیمنٹ میں آ گئی. آپ ابھی بھی اٹھا کے دیکھیں گے، ریکارڈ پر موجود ہے، ایک مولوی کا نام بھی نہیں تھا. جمعیت علماء اسلام تو کجا، ایک مولوی صاحب کا، مولوی کا نام بھی نہیں تھا. پھر کرپٹ لوگوں کے فہرست سامنے آئی. آپ کے لاڑکانے کے ماشاءاللہ پارسا بھی، ان کے نام بھی تھے. زیادہ شاید مجھے اجازت نہ ہو. سندھ کے پارسا، پنجاب کے پارسا، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سب بزرگان دین کے نام تھے. لیکن اس فہرست میں ایک بھی جمعیت علماء اسلام کے منسٹر کا، کارکن کا نام نہیں تھا. یہ ہے کردار پارلیمان کا. کردار بڑا واضح ہے الحمدللہ. تو انہوں نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ کے کنگال کر دیا ہے. جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے قرضے ختم نہیں ہو رہے، بڑھتے جا رہے ہیں. اکانومی تباہ ہو گیا ہے. 35 سے 40% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اس مقصد کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی. لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی. آگ اور دریا، آگ اور خون کے دریا عبور کر کے پاکستان آئے. مقصد یہ تھا کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بن رہا ہے. ہم وہاں جائیں گے تو ہندو کے ظلم سے بھی محفوظ ہوں گے. ہم جائیں گے تو ہمیں انصاف ملے گا، ہماری معیشت بہتر ہوگی. فاروق اعظم کا نظام ہوگا جس نے فرمایا تھا لو مات الکلب جوعا علی شط الفرات لکان عمر مسئولا عنہ یوم القیامہ. دریائے فرات کے کنارے پر بھی اگر کوئی کتا بھوک سے مر جائے گا تو اس کے بھوک کے بارے میں عمر تم سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومن تھے، تمہاری حکومت میں کتا بھوک سے کیوں مرا. اس جذبے کے ساتھ لوگ ہجرت کر کے آئے. اور ظالموں، تم نے پاکستان کا حشر کیا کیا ہے. آپ کو پتا ہے، بتاتے رہتے میرے اکابر حضرات کو، 26 سال تک انہوں نے پاکستان کو بغیر آئین کے چلایا. اور تم کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو اتنا ذمہ دار آدمی شاید جھوٹ بول رہا ہے. آپ دیکھیں، چیک کریں، ہر کی آمد عمارت نوساخ. ایوب خان کا الگ سکندر مرزا کا، لیاقت علی خان کا الگ عبوری آئی، یحییٰ کا الگ عبوری آئی. جب ہم پارلیمنٹ میں پہنچے، ہماری قیادت پارلیمنٹ میں پہنچی، تب اس پاکستان کو 73 کا متفقہ آئین ملا. اور جب ہم پارلیمنٹ میں تھے، ختم نبوت کی تحریک چلتی رہی، مسئلہ حل نہیں ہوا. حالانکہ تحریکوں میں 10-10 ہزار لوگ شہید ہوئے، مسئلہ حل نہیں ہوا. علماء پارلیمنٹ میں پہنچے نا، جمعیت علماء اسلام کے اکابر پہنچے. اس لیے جمعیت علماء اسلام کو غنیمت سمجھو. مولانا فضل الرحمان صاحب اس امت کے لیے، میں کارکنوں کے لیے نہیں کہتا، جمعیت کے لیے، اس امت کے لیے، اسلامی دنیا کے لیے ان کی ذات اقدس نعمت عظمیٰ سے کم نہیں. وہ ظلم کے خلاف
جبر کے خلاف، چاہے وہ شیشان میں ہو، چاہے وہ غزہ میں ہو، فلسطین میں ہو، چاہے وہ برما میں ہو، جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو، ایون کافروں پہ بھی ظلم ہو، تو مولانا فضل الرحمان کی ایک آواز ہے جو گونجتی ہے اور پوری دنیا میں پھیلتی ہے، اور اس کے بعد اس پر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں۔